گزشتہ اور پیوستہ جمعہ معراج کے متعلق کچھ گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی، لیکن چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 رجب المرجب کو ولادت ہے، اس مناسبت کے اعتبار سے دل نے چاہا کہ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے شان علی اور فضائل علی کو کچھ مختصر انداز میں بیان کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے لیے رب کائنات نے بیت اللہ کا انتخاب کیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے وہ علی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہیں خاتون جنت میرے اور تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیٹی اما فاطمہ سے نکاح کرنے کا شرط حاصل ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کی پرورش سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، تو یہ بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں۔ صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ ان کی ولادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور حضور سے پہلے بت پرستی ہوا کرتی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ بیت اللہ میں اس وقت بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو یہ اپنے مذہب اور اپنے اس بت پرستی کے احتساب سے عبادت کے لیے وہاں پہ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو درد سے شروع ہو گیا۔ اب سوچا کہ اتنا مجمع کو کراس کر کے گھر جانا میرے لیے مشکل ہے، وقت تو تھوڑا ہے، جا نہیں سکوں گی، اور یہاں بہت زیادہ مجمع ہے اور یہاں رہنا اور بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو صاحب نے دیکھا بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر چلی۔ جب بیت اللہ کے اندر پہنچی تو ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئی، وہیں پہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ ان کی اماں جان نے حضرت علی کو اٹھایا، باہر لے آئی، اور حضرت علی کی والدہ محترمہ کو باہر حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب ملے۔ انہوں نے پوچھا نام کیا رکھنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے نانا جان کا نام اسد حیدر یہ تھا، تو اس لیے مجھے یہی نام پسند ہے، اس لیے اس کا نام بھی میں حیدر رکھنا چاہتی ہوں۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے بہادر، شیر، جنگجو، لڑنے والا، تو انہوں نے حضرت علی کا نام حیدر قرار دیا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کے گھر والے اہل و عیال، بچے بہت زیادہ تھے لیکن آمدنی بہت کم تھی، تو حضرت علی جس وقت کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ بھتیجے اس کی پرورش آپ کے ذمہ ہے۔ اب ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، خرچہ، یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا، روایات مختلف ہیں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بعض کہتے ہیں 6 سال کی، بعض کہتے ہیں 8 سال کی، 12 سال تک کے اقوال ہیں۔
6 سے لے کر 12 سال تک۔ اس عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ میرے محبوب، چونکہ یہ ایک نیا مذہب ہے، پہلی دفعہ ہی میں سن رہا ہوں، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جا کے اپنے ابا سے مشورہ کر لوں، جیسا وہ کہیں گے پھر میں ویسا کروں گا۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم یہی تھا، مصلحت بھی اسی میں تھی کہ ابھی اس بات کو شرعام لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، تو حضور نے حضرت علی کو منع فرمایا کہ ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ رات ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سمجھایا، دعوت دی۔ جب صبح حضرت علی اٹھے، حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان میں داخل کر۔ 55 کی عمر کے اندر مسلمان ہو۔ پھر ایک مقام ہو، وہ بھی آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے پیغمبر، وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیجئے۔ اللہ کے نبی نے سارے رشتہ داروں کو وہاں پہ بلایا۔ بلانے کے بعد جب حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، دعوت دینے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے، میرے خاندان میں سے، قریش میں سے، جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہاں پہ رؤسائے مشرکین اور قریش بھی بیٹھے تھے، بڑی بڑی عمر والے بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے عقل مند بھی بیٹھے تھے، دانشور بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی حضور کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ حضرت علی کھڑا ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ ہوں۔ آقا نے 3 بار پوچھا اور 3 بار یہ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نام ماں نے تو حضرت حیدر رکھا تھا، علی کہاں سے نام پڑ گیا؟ اس وقت جب علی حضور کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو چونکہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا تو پیغمبر نے اسی وقت فرمایا یہ علی چھوٹے قد والا نہیں، فرمایا علی ہے، یعنی علی کا معنی ہوتا ہے علم، بلندی والا، اعلیٰ مقام والا، اعلیٰ مرتبے والا، تو حضور نے علی کا نام علی رکھ دیا۔ آج تک لوگ جو ہے نا حیدر کو کم جانتے ہیں اور حضور کا رکھا ہوا نام سب کی زبان ہے۔ اس کے بعد تو حضرت علی نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جنگوں کے اندر حضرت علی نے فتح پائی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے بہت زیادہ محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی بھی جوان ہوئے اور حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ بھی جوان ہوئی۔ اب میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کے ارد گرد رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کا آپس میں پیار ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا پیار اور محبت کتنا تھا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، فرمایا علی حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو گئی ہے، جا اللہ کے نبی سے رشتے کی بات کر۔ اب اگر محبت نہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کبھی بھی علی کو یہ مشورہ نہ دیتے، فرمایا جاؤ حضور سے رشتے کی بات کر۔ علی اور مرتضیٰ کہنے لگے بھائی صدیق میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کھلاؤں پلاؤں گا کیا، حق باہر کے لیے کچھ نہیں، مکان نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، میں جا کے کیسے بات کروں؟ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، حضرت عمر فاروق سے بات کی۔ اب یہ دونوں حضرات صدیق اکبر کے پاس گئے، فرمایا تو بات کر، اگر تیرا رشتہ پکا ہو گیا خرچہ تیرا ہمارے ذمہ، شادی کے اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آ رہی تھی علی کو کہ کیسے میں بات کروں۔ اللہ کے نبی بھی نبی ہے، سمجھ گئے۔ بہرحال حضرت علی نے بات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا، یہی جملہ فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ علی اٹھ کے آئے، صدیق نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے حضور نے یہ جملہ فرمایا۔ صدیق اکبر نے فرمایا مزاج شناس رسول ہوں، تیرا رشتہ ہو گیا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. اللہ رب العزت کے حکم اور فیصلے کی انتظار ہے. تجھے جواب انشاءاللہ ملے گا اور تیرا رشتہ یوں سمجھ کے پکا ہو گیا. جب حضور کو اللہ کی طرف سے حکم آیا نا تو حضور نے خود حضرت علی کو بلایا. فرمایا علی تیرا رشتہ ہو گیا, حق مہر کے لیے کچھ ہے تیرے پاس؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ہے تو کچھ نہیں. فرمایا میں نے تمہیں ایک زرہ دی تھی, وہ کہاں ہے؟ حضرت علی لے آئے اور ایک تلوار تھی حضرت علی کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھیے, مسلمان اور مجاہد کی شان ہے, جہاد میں کام آئے گی. آج تو یہودی عیسائی غیر مسلم اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بندہ کچھ سیکھے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا تلوار مسلمان کی شان ہے, اسے اپنے پاس رکھ, یہ زرہ لے کے جا اور اسے بیچ کے آ, تیرا نکاح کرتے ہیں. حضرت علی نے وہ زرہ اٹھائی, جا رہے تھے, سامنے حضرت عثمان آ گئے. فرمایا علی کہاں جا رہے؟ کہ حضور کی لخت جگر خاتون جنت کے ساتھ نکاح طے پایا ہے, یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ حق مہر کا انتظام کر سکوں. حضرت عثمان نے فرمایا کتنے کی بیچے گا؟ کہ 400 درہم یا دینار کے ہے, اتنے کی بیچوں گا. حضرت عثمان نے پیسے نکالے, حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھے اور وہ زرہ واپس اپنے پاس لے لی. فرمایا میں تجھ سے خریدتا ہوں. حضرت عثمان نے خرید لی, حضرت علی نے انہیں دے دی. جب یہ پیسے لے کے حضرت علی جانے لگے, عثمان نے آواز لگائی, فرمایا علی کہاں جاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں. فرمایا رک جا, تو نے زرہ بیچی ہے, میں نے خرید لی ہے, اب یہ عثمان یہ زرہ تجھے ہبہ کرتا ہے. خاتون جنت نبی کی بیٹی کا نکاح ہو, سیدنا علی کے ساتھ ہو, عثمان کا دل کرتا ہے کہ اس کا حق مہر عثمان اپنی جیب سے ادا, یہ زرہ بھی تو لے جا اور پیسے بھی تو لے جا. عزیزان محترم, کائنات کے اندر ایسا نکاح دھرتی پہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا جس کا نکاح کا امام الانبیاء ہو, اور جس مرد کا نکاح ہو رہا ہے وہ شیر خدا ہو, اور جس عورت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا ہو, اور اس نکاح کے گواہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہو. دھرتی پہ ایسا نکاح کوئی نہیں ہوا. حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہو گیا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب نکاح کے وقت بھی اللہ کے نبی نے کتنے لوگوں کو بلایا اور دعوت دی. فرمایا انس جا, ابو بکر کو بلا, عمر کو بلا, عثمان کو بلا, علی کو بلا, طلحہ کو بلا اور زبیر کو بلا. 6 آدمی کا نام لیا. فرمایا نکاح کی تقریب ہے, ان 6 آدمیوں کو بلا کے لا, اور فرمایا اتنا ہی انصار میں سے لیا, یعنی 6 یہ حضرات جن کا میں نے نام لیا ہے اور 6 انصار, کل 12 آدمی تھے اللہ کے نبی کے علاوہ. آج کل ہم اپنی شادی کا اندازہ لگائیں کیسے کیسے تکلفات ہوتے ہیں, اور یہ حضرت علی ہے. ایک جنگ کا موقع ہے, بڑی اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, مگر میں شان علی بیان کریں تو کئی ہفتے لگ جائیں. ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی نیت سے کفار کا ایک گروہ, ایک ٹولہ آیا. حضور نے ادھر ادھر دیکھا, علی سامنے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی ان کو دور کر بھگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے, ان کا مقابلہ کیا, اس سارے کے سارے لشکر کو پسپا کر دیا, انہیں بھگا دیا. کچھ لمحے کے بعد ایک اور گروہ آیا. اللہ کے نبی کی نگاہ کرم پھر حضرت علی پہ پڑی, آواز لگائی علی ان کا بھی مقابلہ کر. حضرت علی نے ان کا مقابلہ کیا اور بھگا دیا. کچھ لمحے کے بعد پھر ایک تیسرا گروہ آیا, نگاہ شفقت علی پہ پڑی. فرمایا علی آ ان کا مقابلہ کر, انہیں بھگا. حضرت علی نے ان کا بھی مقابلہ کیا, انہیں بھگا دیا. جب نبی کریم نے اپنے جانثار صحابی, اپنے بھائی حضرت علی اور مرتضیٰ کی یہ جوان مردی اور بہادری کو دیکھا, حضرت علی پہ اتنا پیار آیا, جناب نبی کریم نے گلے لگایا
اور فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب نبی نے یہ گفتگو کی اللہ آسمانوں پہ دیکھ رہے تھے، جبرائیل بھی موجود تھے، جبرائیل نے اجازت چاہی، اے پروردگار عالم تیرا نبی محبت بڑے جملے کہہ رہا، علی بڑی بہادری دکھا چکا، آج جبرائیل کا بھی دل کرتا ہے میں بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو جاؤں۔ رب کائنات نے اجازت عطا فرمائی، جبرائیل آسمانوں سے، اتنا بڑے مقام کیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے تمام صحابہ کو ایک ایک اعزاز بخشا ہے، جیسے نبی کریم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، یعنی میری امت میں سے سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کو بھی لقب دیا کہ اللہ کے معاملات کو منوانے میں یہ سخت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا یہ حیادار ہے، حضرت عثمان کے بارے میں، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا افضلہم علی، ان میں سے سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا یعنی چیف جسٹس حضرت علی ہے۔ آپ حضرات ذرا نگاہ دوڑائیں تاریخ پہ، زمانہ صدیق اکبر کی خلافت کا ہو تو چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ تھے، زمانہ فاروق اعظم کا ہو تو چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ تھے، زمانہ حضرت عثمان غنی کا ہو تو بھی حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور خود حضرت علی کے دور میں تو پھر تھے ہی سب کچھ حضرت علی۔ اور ایسے ایسے حضرت علی نے فیصلے فرمائے کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت علی کو کتنی فراست عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک فیصلہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی حضرت عمر کی عدالت میں آیا، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نوجوان آیا کہ عرض کرنے لگا امیر المومنین بڑا دکھوں کا مارا ہوں، غموں نے ستایا ہوا ہے، چھوٹا سا تھا میرا ابا فوت ہو گیا، اب میری ماں مجھے بچہ بلاتی نہیں ہے، مجھے بیٹا مانتی نہیں ہے، میرا انکار کرتی ہے، میرا تو اس جہان میں ہے ہی کوئی نہیں، نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ کوئی اپنا ہے، کسے پکاروں کسے دکھ سناؤں، آپ میرا فیصلہ فرمائیے، میری اماں کو بلائیے، کم از کم اتنا تو کرے کہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کر۔ حضرت فاروق اعظم نے اس عورت کو بلایا، جب وہ عورت آئی نا، اب حضرت فاروق اعظم تشریف فرما، ادھر سے وہ نوجوان ہے اور ادھر سے وہ عورت ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھی تیرا کیا مقدمہ ہے؟ فرمایا یہ میری اماں ہے لیکن یہ مجھے بیٹا مانتی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرے پاس گواہ ہیں؟ کہا یا امیر المومنین غریب مسکین ہوں، میری کون گواہی دے گا؟ کوئی میرے پاس گواہ نہیں۔ اس عورت سے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میری تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ جب شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب وہ کہتا ہے میری ماں ہے، ادھر سے وہ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی، گواہ اس نوجوان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت سے کہا تیرے پاس گواہ؟ کہا میرے ابا سے پوچھ لیجیے۔ اس کے والد محترم کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین میں نے بیٹے کی شادی کی ہی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا باپ کی گواہی بیٹی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ اس کے بھائی کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین ہم نے بہن کی شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا بھائیوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اس کے کنبے قبیلے والے خاندان والے کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر المومنین یہ ہمارے خاندان کی لڑکی تمہاری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب حضرت عمر بھی حیران ہو گئے کہ وہ کہتا ہے میری ماں ہے اور ادھر سارے گواہی دیتے ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی، فیصلہ کیسے کرے؟ فیصلہ تو گواہوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، اس عورت نے پھر مقدمہ دائر کر دیا، فرمایا امیر المومنین اس کے پاس گواہ نہیں ہے، میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ میری شادی نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے میری ماں ہے، اب شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، صاف ظاہر ہے یہ آدمی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، لہذا اس پہ حد قذف بھی جاری کرو۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا نوجوان 3 دن کی تجھے مہلت ہے، یا تو گواہ لیا یا پھر 3 دن کے بعد آنا، میں حد قذف جاری کروں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا تجھے۔ اب وہ بیچارہ پریشان جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے کہ گیا تو تھا ماں لینے کے لیے، الٹا 80 کوڑے کا مستحق بن گیا، کہاں سے لاؤں گا گواہ؟ کون میری گواہی دے گا؟ وہ پریشانی کی حالت میں جا رہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، سامنے سے آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔
جب اسے دیکھا کہ رو رہا ہے، پریشان ہے، فرمایا نوجوان کیوں پریشان ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا. حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، فرمایا تیرا فیصلہ علی کرتا ہے. اس نے کہا امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا. فرمایا میں جا کے ان سے عرض کروں گا. سیدنا علی اسے لے کے آئے، امیر المومنین کی خدمت میں آ گئے. فرمایا عمر اگر اجازت ہو تو ان کا فیصلہ میں کر دوں. سیدنا عمر نے فرمایا علی تجھے رسول پاک نے فرمایا تھا تراہم علی، علی ان کا چیف جسٹس ہے، بالکل اجازت ہے، ہمیں خوشی ہوگی، آپ فیصلہ کر دیجئے، میں تو خود پریشان ہوں کہ ان کا فیصلہ کیسے کروں. اب حضرت علی آ گئے، عدالت پھر سے لگ گئی. اس بچے نے اپنا مقدمہ رکھا، اس عورت نے وہی بات کی کہ میری شادی نہیں ہوئی، باپ نے بھی گواہی دے دی، بھائیوں نے بھی گواہی دے دی، خاندان والوں نے بھی گواہی دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں فیصلہ کر دوں سب کو منظور ہوگا، سب راضی ہوں گے. انہوں نے کہا آپ کا فیصلہ کون ٹال سکتا ہے؟ لڑکے سے پوچھا تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. عورت سے پوچھا تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. حضرت علی کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. جب خطبہ پڑھ کے فارغ ہوئے فرمایا اس عورت کا نکاح اس بچے سے علی المرتضیٰ کرتا ہے. جب حضرت علی نے نکاح کی آواز لگائی چیخ کے کہنے لگی علی یہ کیا کرتے ہو؟ ماں کا نکاح بیٹے سے. حضرت علی نے فرمایا ابھی تو کہتی تھی میرا بچہ ہی نہیں ہے، اب کہاں سے ماں آ گئی تو؟ حضرت علی کو اللہ نے بہت بڑی فراست عطا کی تھی، بڑی شان کے مالک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرا اور علی کا مقام اکٹھے ہوگا. جسے جنت میں بھی حضور کا ساتھ حاصل ہو تو کتنی بڑی شان کا مالک ہوگا وہ. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو حضور کی پیروی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی پیروی کرنے کی